ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ اللہ حکم الحاکمین اس آیت کریمہ میں اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے پیارے نبی، آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میں اپنے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی نفع پہنچنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچنا ہے، اور مجھے کوئی نقصان آنا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ لو اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے پہلے پتہ چل جائے کہ مجھے یہ نقصان ہونے والا ہے تو پھر تو میں اپنے لیے کوئی نقصان کا راستہ ہی نہ چھوڑوں، تمام راستے ہی بند کر دوں۔ میں تو بلائیاں ہی بلائیاں اپنے لیے، اچھائیاں ہی اچھائیاں اکٹھی کر لوں، لیکن مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی، ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت معاذ بن جبل، بڑی محبت تھی جناب معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا میرے حضور نے جناب معاذ بن جبل کو، تو ساتھ مدینہ کے باہر تک گئے اور ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ معاذ سوار ہیں اور حضور ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور جا کر یہ بھی کہا جاتے جاتے معاذ شاید جب تم واپس آؤ تو میں مدینہ میں یا نہ ہوں، تم میری قبر سے گزر اور مجھے یاد بھی کرو گے۔ اتنی محبت تھی جناب معاذ بن جبل سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا معاذ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، آپ کا نقصان نہیں کر سکتی جب اللہ آپ کو فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور ساری دنیا اکٹھی ہو کر آپ کو فائدہ دینے کی کوشش کرے، آپ کو نفع نہیں دے سکتی جب آپ کی تقدیر میں اللہ نے نقصان لکھا ہو۔ رفعت الاقلام، یہ بات لکھ کر کلمے اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، اور لکھی ہوئی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے۔ جو تیری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ توہم پرست ہو چکے ہیں۔ وہ ساری خرافات، وہ ساری چیزیں جو آج سے 75 سال پہلے ہم سے جو علادہ ہو کر وہاں بارڈر پار گئے تھے، وہ ساری ہم میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ مسلمان ہوتے ہوئے ہم اتنی توہم پرستی کا شکار ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جی صبح صبح بنیرے پر آ کر کوا بولے گا تو مہمان آئیں گے۔ بھائی وہ صبح صبح جاگتا ہے، پرندہ ہے، بھوکا ہے، اس کے آگے دانہ ڈالو۔ وہ مہمانوں کی اطلاع دینے آیا ہے، اس نے کوئی آپ کو میسج دیا ہے، کوئی خط دیا ہے، کوئی ٹیلی فون کال سنائی ہے۔ اچھا 8-10 کوے بول جائیں تو پھر کتنے مہمان آئیں گے جی؟ یہ جی میرے ارد گرد شہد کی مکھی چکر لگا رہی ہے، کوئی نہ کوئی مہمان آنے والا ہے۔ میرے دایاں پاؤں کے نیچے خارش ہو رہی ہے، کہیں سفر کرنا ہے۔ دایاں ہاتھ میں خارش آ رہی ہے، جی مجھے پیسے ملنے ہیں۔ میری یہ آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ میرے کان جو ہے وہ ان سے آوازیں آ رہی ہیں، کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ اور بھئی آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے، پٹھوں کی کمزوری ہے، دوائی لے۔ کان کے اندر آوازیں آ رہی ہیں، یہ بھی کمزوری ہے، اس کی بھی دوائی لے۔ کوا بیچارہ پرندہ ہے، اس نے تو بولنا ہی بولنا ہے۔ خوبصورت کوٹھی بنائی، ساتھ ایک ٹوٹی ہوئی ہنڈیا لٹکا دی، بہترین گاڑی لی، بہترین قسم کی گاڑی لی، پیچھے ایک الٹی جوتی لٹکا دی۔ اور بھائی جوتیوں کا ہار تو اس بندے کے گلے میں ڈالنا چاہیے نا جس نے اتنی قیمتی گاڑی لی،
جس نے اتنی ایفرٹ کی، اتنی محنت کی، کوشش کی، پھر اس نے یہ گاڑی خریدی، نظر تو بندے کو ہونی چاہیے نا، لوگوں کو کیا نظر ہونی ہے؟ اور اگر سنت پر عمل کرتے اوپر ماشاءاللہ گھر پر بھی ماشاءاللہ لکھوا دیتے، گاڑی پر ماشاءاللہ لکھواتے، تو جوتیاں ہڈیاں لٹکانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ بھائی کالی بلی راستہ کاٹ کے سفر نہیں کرنا۔ بھائی اگر بلی دو کلر میں ہو، ایک طرف سے کالی ایک طرف سے سفید، پھر کیا کرو گے؟ ادھر سے جاتے کالی ہو، ادھر سے آتے سفید ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر جو ہے توہم پرستی کس پر لگاؤ گے؟ بھائی یہ فلاں دن ہے، اس دن میں سفر نہیں کرنا، یہ اچھا نہیں ہے۔ یہ فلاں آدمی صبح صبح پہلا ہی جو ہے وہ گاہک کسٹمر میری دکان پر آ گیا، وہ دھار لینے کے لیے، میرا پورا دن ٹھیک نہیں گزرے گا۔ یہ فلاں بندہ ہے، صبح صبح سب سے پہلے اسی سے میری ملاقات ہوگی، یہ نیش بندہ ہے، منحوس بندہ ہے، اب میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ یہ دلہن ہے، اس کو پہلی جو ہے وہ جا کر کوئی ایسی عورت نہ دیکھے جو بیوہ ہو، نہیں تو اس کی زندگی خراب گزرے گی۔ ایسی ایسی خرافات مسلمانوں کے اندر ہیں۔ بھئی یہ مغرب کا ٹائم ہے، جھاڑو نہ لگاؤ۔ بھئی طہور و شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ بھئی مغرب عشاء کا اس کے ساتھ کیا چکر ہے؟ یہ سر میں کنگھی نہ کرو۔ بھائی جوتی الٹی ہے تو اس کو سیدھی کر دو، جھاڑو کے ساتھ کسی کو نہ مارو۔ عجیب قسم کی ایسی چیزیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہیں۔ یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں، یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر ایسی سرائد کر چکی ہیں کہ ان کو ہم نے اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح لوگوں نے ان چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ مہینوں کو، کچھ دنوں کو بھی منحوس سمجھنا شروع کر دیا۔ آپ تو دنوں کی بات کرتے ہیں، لوگوں نے تو پچھلی قوم نے انبیاء کرام کو معاذ اللہ من ذلک ان کو نحوست زدہ قرار دیا۔ سورہ یاسین کے اندر پڑھے نا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، جہاں پر 22واں پارہ ختم ہو تو اس کی آخری آیت کہ اللہ نے 2 انبیاء بھیجے، پھر تیسرے نبی کو ان کی مدد کے لیے بھیجا کہ لوگوں کی اصلاح کرو، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے کہنے لگے تمہارے آنے سے ہمارے اوپر نحوست چھا گئی، لہذا تم جاؤ یہاں سے۔ تو انبیاء نے کیا کہا کہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے، نحوست تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جناب صالح علیہ السلام کو دیکھ کر قوم نے کیا؟ طیرنا بکا، بھائی آپ تو منحوس ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں آ رہی ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ جب ان کو بنی اسرائیل کو کوئی خوشی ملتی کہتے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب خوشی ملتی کہتی ہے ہماری طرف سے ہے، جب کوئی پریشانی کہتی ہے موسیٰ کی وجہ سے ہم پر یہ نحوست آ رہی ہے۔ لوگوں نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، اور ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ تو ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ چیزیں نحوست کی علامت شمار کی جاتی ہیں۔ میرا حضور نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامت ولا سفر ولا حامہ، لا عدوى، کوئی عدوہ نہیں۔ عدوہ کیا ہے؟ بندہ کہ یہ فلاں بیماری فلاں بندے کو لگے، مجھے بھی یہی لگ جائے گی، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ ایک بندے کو یہ بیماری لگی ہے، یہ متعدی دوسرے میں بھی پھیل جائے گی۔ حالانکہ بیمار کی بیمار پرسی کرنے پر میرے حضور نے فرمایا جو صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرے شام تک، جو شام کو کرے صبح تک، 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو کوئی بیماری کسی کو ویسے نہیں لگتی جب تک اس کی قسمت میں اللہ نے نہ لکھا۔ کرونا آیا، کتنے لوگ متاثر ہوئے، ہم سب ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے، ہمیں کیوں نہیں لگی؟ ہم تو وہ کرونا کے کلیئر مریضوں سے، اپنے فیملی ممبر سے بھی جو لوگ جن کو کہتے ہیں ان کو کرونا ہے، ہم تو ان سے ملے، ان کے پاس بیٹھے، اللہ کا شکر ہے ہمیں چھینک تک نہیں آئی۔ ایک صحابی کہنے لگا حضور اگر ایک اونٹ کو جو ہے وہ خارش پڑی ہے تو جب وہ باڑے میں ہوگا دوسروں کو تو ڈیفینیٹلی خارش پڑے گی۔ فرمایا اچھا یہ تو ہے، تو جو پہلے اونٹ کو خارش پڑی ہے وہ کہاں سے پڑ گئی؟ پہلے تو سب ٹھیک تھے، پہلے کو کہاں سے آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ جس رب نے پہلے کو لگائے وہ دوسروں کو لگا سکتا ہے، جس رب نے پہلے کو لگائے دوسروں کو بیمار کر سکتا ہے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولا طیرۃ، اور بدشگونی بھی اسلام میں نہیں ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ کوئی بندہ کسی کام کا ارادہ کرے پھر کسی وجہ سے رک جائے، اچھا آج دن اچھا نہیں ہے، وقت اچھا نہیں ہے، بندہ صبح اچھا نہیں مل رہا، ٹائم اچھا نہیں ہے، مہینہ اچھا نہیں ہے۔ فرمایا یہ بدشگونی نہیں ہے۔ من ردتہ الطیرۃ فقد اشرک، جو اس نحوست کی وجہ سے، اس وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ شرک کرتا ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ۔ ولا حامتا، یہ الو جو ہے اس کو مشرکین مکہ یا جاہلیت کے لوگ جو اس کو منحوس سمجھتے تھے، کوئی جو بندہ قتل کر دیا جاتا ہے تو یہ جو الو ہوتا ہے پھر یہ اس کی روح بن کر بھٹکتا رہتا ہے جب تک اس کا انتقام نہیں لے لیتا، لہذا الو سے اس کی آواز کو، اس کے تمام معاملات کو جو ہے وہ کیا منحوس سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی الو کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔
ولا حامۃ، پر الو جو ہے یہ منحوس نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ایک پرندہ ہے۔ آج بھی کہ جادو کرے، الو کو ہڈیوں پر جادو کرے، معاذ اللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے۔ جادوگر تو ہے ہی پکا جہنمی ہے نا، اس کا تو جنت کے اندر کوئی ٹھکانے، پکا جہنمی ہے۔ ولا سفر، اصل جو ہمارا موضوع ہے سفر کا مہینہ۔ اب ہمارے مسلمان بھائی بھی جو ہے نا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا شروع ہو گئے۔ اکثر اس کو جاہلیت کے عرب جو ہے نا منحوس سمجھتے، فرمایا سفر ایک بیماری، یہ ایک قسم کا سانپ انسان کے پیٹ میں ہوتا ہے جو اس کو قتل کرتا، ان کا مائنڈ تھا اس کو قتل کرتا ہے، اور جب اس کو قتل کرتا تو کسی دوسرے کے پیٹ میں منتقل ہو جاتا، لہٰذا یہ مہینہ منحوس ہے۔ پھر وہ نسی کرتے، مہینوں کو چینج کرتے، سفر کی جگہ محرم کو لے آتے، محرم کی جگہ سفر کو لے جاتے۔ ایک تو سوچتے ہم توہم پرستی سے بچ جائیں گے، بیماری سے، دوسرا محرم کے اندر جن کاموں سے ان کو روکا جاتا وہ سارے کام کر گزرتے تھے۔ یہی حال ہمارے مسلمانوں کا ہے۔ تو سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، دن سارے اللہ کے، یہ فلاں ڈے بلیک ڈے ہے، کوئی ڈے بلیک ڈے نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے بلیک ڈے، کسی کے لیے وائٹ ڈے ہوگا۔ ایک گھر میں جو ہے جو فوتگی ہوگی ہے، لوگ فوت ہو گئے ہیں، تو دوسرے گھر میں شادی بھی تو ہوتی ہے، تو ان کا بلیک ڈے ہو یا وائٹ ڈے ہوا، کوئی ڈے بلیک ڈے نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سب اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر مختلف عبادات ایجاد کر دی کہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں اتنی رکھنے پڑے تو یہ ہوگا، سال میں اتنی بیماریاں اترتی ہیں، 360 بیماریوں میں سے سب سے زیادہ سفر کے مہینے میں اترتی ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت ساری خرافات ہیں جن کا محترم اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ولا طیرتا، کوئی بدشگونی بھی نہیں ہے، ولا حامتا، الو بھی منحوس نہیں ہے، ولا سفر، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ منحوس کیا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال، جس طرح میں نے پہلے کہا، انبیاء نے کہا کہ ہم نہیں بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر یہ مسائل آ رہے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جو پریشانی آ رہی ہیں، تمہیں جو مسائل آ رہے ہیں، تمہارے اوپر یہ جس طرح کی چیزیں مسلط کی جا رہی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نہ اللہ کے دنوں میں کوئی فرق ہے، نہ اللہ کے مہینوں میں کوئی فرق ہے، نہ اللہ کے سالوں میں کوئی فرق ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا، فرمایا نحوست نہیں، اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، لیکن اللہ نے کسی چیز کو منحوس بنایا ہی نہیں ہے، نہ کسی دن کو، نہ کسی مہینے کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی پرندے کو۔ لہذا اس طرح کے جو توہم پرستین سے بچنا چاہیے اور سیدھے سیدھے اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔